میں دی ہے، اور فرمایا فَإِنَّ، یہ الفاظ، مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اس کو 2 جانور ملے فقال اوفیتنی اوف اللہ بک، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیارکم احسنکم قضاء۔ اس نے کہا آپ نے مجھے صرف میرا حق کی ادا نہیں کیا بلکہ ادائیگی کو نہایت عمدہ اور اعلیٰ طریق سے نبھایا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہی شخص سب سے اچھا ہوگا جو دوسروں کا حق نہایت شاندار طریقے سے ادا کرتا، جو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتر اور عمدہ ہے۔ اللہ کی نگاہ میں قیامت کے دن بھی وہی شخص عمدہ اور بہتر۔ ہم نے بہتری کے پیمانے اپنی طبیعت، اپنے مفاد اور اپنی سہولتوں کے لیے بنا رکھے۔ ہم بہتری کے پیمانے خود بناتے ہیں، اپنے پیمانے توڑ دیجئے، ان پیمانوں کو لیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیے۔ فرمایا جو دوسروں کا حق اچھائی سے ادا کرتا ہے اللہ کے ہاں اچھا وہی ہے۔ پھر حدیث پاک میں ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم میں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی برد نجرانی غلیظ الحاشیہ۔ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے، آپ نے ایک نجرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی، نجرانی، اور وہ موٹے کنارے والی تھی، اس کے کنارے سخت کردرے تھے۔ ادرکہ اعرابی فجذبہ جذبۃ شدیدہ حتی نظرت الی صفحۃ عاتق النبی قد اثرت بہ حاشیۃ الرداء من شدۃ جذبۃ۔ اس نے آقا علیہ السلام سے کوئی بات کرنی تھی، پیسے مانگنے تھے، مدد مانگنے آیا تھا۔ آپ کی چادر پکڑی جو گردن میں لپٹی ہوئی، اس کو زور سے کھینچا۔ صحابی کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی گردن مبارک سرخ ہو گئی اس کے زور سے کھینچنے سے، اور کھینچ کر وہ کہتا کیا ہے، مرلی من مال اللہ الذی عندک، اے نبی اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے دو۔ یہ گفتگو کر رہا ہے۔ فالتفت الیہ فضحک ثم امر له بعطاء، یہ بخاری مسلم۔ آقا علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے، پھر جو مانگا اسے عطا کر دی۔ یہ علم کا کما، علم نبوی ہے۔ اب یہی حدیث، یہ تو صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ تھے، اب یہ نسائی اور ابو داؤد میں ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، اس کے الفاظ سن لیجئے۔ اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد یہ میرے 2 اونٹ ہیں، ان کو بھر دیں، میرے 2 اونٹ ہیں ان کو بھر دیں۔ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ مِن مَالِكَ وَلَا مِن مَالِ أَبِيكَ، اور آپ جو کچھ مجھے دیں گے یہ نہ اپنے مال میں سے دے رہے ہیں نہ اپنے باپ کے مال میں سے دے رہے ہیں۔ مانگنے والا اس شان سے مانگ رہا ہے، مجھے دیں، 2 اونٹ بھر دیں، اور نہ اپنے مال سے، آپ کے مال سے کچھ لے رہا ہوں نہ اس کے اونٹ غلے سے لادنے سے پہلے آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا ثم قال وَيُقَادُ مِنْكَ يَا أَعْرَابِيُّ مَا فَعَلْتَ بِي، کیا خیال ہے، مسکرائے، اور مسکرا کے فرمایا جو کچھ تو نے مجھ سے کیا ہے اس کا بدلہ نہ چکایا جائے؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں، بدلہ نہیں دوں گا۔ آپ نے پھر پوچھا جو تو نے زیادتی کی ہے تو کیا خیال ہے، اس کا بدلہ نہیں دینا چاہتے؟ اس نے کہا اللہ نہیں دینا چاہتا۔ تیسری بار پھر پوچھا، پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ قال لما، تم نے بات کرنے سے پہلے میری گردن سرخ کر دی تو بدلہ کیوں نہیں لیا جائے آپ سے؟ قال لأنک لا تکافئ بالسیئۃ السیئۃ فضحک النبی، اس نے کہا اس لیے بدلہ نہیں دوں گا کہ آپ کبھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ یہ آپ کی سیرت ہے، یہ آپ کی طبیعت ہے، یہ آپ کا کردار ہے۔
یہ آپ کا علم اور بردباری ہے، یہ آپ کی رحمت اور ملاطفت ہے۔ آپ کبھی کسی کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، تو لہٰذا میں کیوں بدلہ دوں؟ پھر آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، اور مسکرا کے تو پھر دو اس کے اونٹ تھے، ایک کو جو سے لاد دیا، ایک کو کھجوروں سے لاد دیا، روانہ کر۔ یعنی یہ حلم نبوی کا عالم ہے، علم نبوی کا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور عمل کو دیکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یعنی اس وقت یہود کا ایک وفد آتا ہے، اور آ کے انہوں نے کہا السلام علیکم۔ سام کا مطلب ہوتا ہے موت۔ اپنے کسی کام سے آئے اور حضور کو کہتے ہیں تمہارے اوپر موت ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، السلام علیکم۔ آپ نے فرما دیا وعلیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن رہی تھی، انہوں نے سن کے تو انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر بھی موت اور لعنت ہو۔ آقا علیہ السلام نے سن کے فرمایا عائشہ جانے دو، محلن جانے دو، یا عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ۔ ہر حال میں، ہر سچویشن میں اللہ پاک نرمی کو اور حلیمی کو پسند کرتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، قاضی ایاز علیہ الرحمہ شفا میں بیان کرتے ہیں، اور امام قرطبی اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود سے اور دیگر کئی ائمہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ انور لہو لوہان ہو گیا، تو یہ ساری کیفیت صحابہ کرام پہ بڑی گراں گزری۔ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں، وقالوا لو دعوت علیہم، بد دعا کر دیں۔ انہوں نے انتہا کر دی ہے ظلم کی، زیادتی کی، اذیت دینے کی۔ فرمایا لا انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمتا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ آپ نے فرمایا نہیں، بد دعا نہیں کروں گا، میں بد دعا دینے کے لیے مبعوث نہیں ہوا ہوں، میں رحمت کے لیے مبعوث ہوا۔ اور پھر فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اور ایک جگہ ہے کہ میری قوم کو رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ اب یہ عذر کر دیا۔ اب یہ جو نقطہ ہے یہ سمجھنے والا ہے، یعنی یہاں اس آقا علیہ السلام کے کلام میں، آپ کے جملے میں چار چیزیں ہیں، چار توجہ طلب۔ ایک تو فرمایا دعا، بد دعا نہیں دوں گا، میں رحمت بن کے مبعوث ہوا ہوں، بد دعا کے لیے نہیں۔ تو اس میں آپ کا کمال درجے کا فضل، عمدہ درجہ احسان، حسن خلق، نفس کی کرامت، صبر کی انتہا، اور علم اور بردباری کا آخری مقام ہے آقا علیہ السلام۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا پھر اس پر اکتفا نہیں کیا کہ میں بد دعا نہیں کروں گا، میں بد دعا کے لیے مبعوث نہیں ہوا، اکتفا نہیں کیا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام اگر خاموش ہو جاتے تو یہ بھی ایک مقام تھا، معاف کر دیا، لیکن نہیں، پھر شفقت کی، اور شفقت کر کے پھر ان کے لیے دعا کی، اور عرض کیا باری تعالی اللہم اغفر لقوم، اے اللہ انہیں معاف بھی کر دے۔ انہوں نے پتھروں سے لہو لہان کیا، تیر چلائے، جس میں اطہر زخمی ہے، چہرہ مبارک زخمی ہے، انتہائی اذیت کا سواں ہے، صحابہ کرام دکھی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نہ صرف یہ کہ بد دعا نہیں کی اور خاموش ہو گئے، نہیں، پھر برعکس عرض کیا باری تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ یہ علم محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہاں پر اکتفا نہیں کیا، کہا اللہم اغفر لقومی، تیسرا نقطہ، معاف کر دے کن کو؟ میری قوم۔ انہیں اپنی قوم کہہ کے کہا، جو پتھر برسا رہے ہیں، تیر برسا رہے ہیں، نیزے پھینک رہے ہیں، لہو لہان کر رہے ہیں، اور آپ کی وفات کے در پہ ہیں، ان کو بھی یہ کہہ کر یاد فرماتے کہ میری قوم کو معاف کر۔ تو یہ اپنی طرف منسوب کرنا، یہ شفقت اور رحمت اور ملاطفت اور حلیمی طبع کی انتہا ہے۔
پھر یہاں تک بھی نہیں بات چھوڑی، آگے پھر عذر بھی خود بیان کر دیا، کیوں معاف کر دے؟ فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جانتے نہیں ہیں کہ حق کیا ہے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یعنی عذر بھی ان کی طرف سے پیش کر دیا کہ پہچانتے نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال درجے علم ہے، یہ بردباری ہے۔ اس کی جھلک اگر آقا علیہ السلام کو نظر آئے اپنی امت میں، امتیوں میں، اپنے دین کے خادموں میں، اپنے غلاموں میں، اندازہ کریں کتنا خوش ہوں گے، سینے سے لگائیں گے۔ اتنے تحمل، حلم اور بردباری کا مظہر آقا علیہ السلام کا۔ اسی کا ایک نقشہ آپ نے سن رکھا ہے، طائف میں پیش آیا، اس کا نمونہ دیکھنے میں آیا۔ اب دعوت توحید دینے کے لیے گئے، انہوں نے اذیت دی، پتھر مارے، زخمی کیا، لہو لہان کیا۔ عین اس حالت میں اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے آ کے عرض کیا، سلام عرض کیا، ثم قال یا محمد ان اللہ قد سمع قول قومک لک، اللہ نے یہ جو آپ کی قوم ہے، جو عرب ہیں، ان کی جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا اللہ نے دیکھ لیا، سن لیا۔ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور صحیح مسلم کی متفق ہے، اور اللہ نے مجھے کہا کہ آپ سے پوچھوں جو حکم کریں میں اس قوم کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، اور یہاں تک کا فما شئت، جو امر کریں میں کرنے کو تیار ہوں۔ ان شئت ان اتبک علیہم اخشبین، اگر آپ چاہیں کہ میں دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں اہل طائف کو، پیس دوں، ریزہ ریزہ کر دوں، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے، تو میں حاضر ہوں، اس لیے کھڑا ہوں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بشیء، تو میں نہیں، ان کی ہلاکت نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی صلبوں سے، نسلوں میں مومن پیدا کر دے جو اللہ کی توحید پر ایمان لائیں اور شرک نہ کریں۔ ایسی کیفیات میں طبیعت میں تغیر نہ آنے دینا، غصے کو غالب نہ ہونے دینا، ہیجان پیدا نہ ہونا، اور ضبط رکھنا، قابو رکھنا، تحمل، حلم، ٹھنڈک، بردباری، برداشت، اور اس کو بڑی آرام سے بسہولت قائم رکھنا، یہ بھی نہیں کہ تکلفاً محنت کر کے، یہ حلیمی آقا علیہ السلام کی تھی۔ ایک عربی آتا، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام کی خدمت میں مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے اور مسجد نبوی میں بعد ازاں پیشاب کر دیتا، صحابہ کرام اٹھنے لگتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے گھر میں پیشاب، آقا علیہ السلام کے سامنے، صحابہ کرام کی مجلس میں، مسجد نبوی میں، روکنے کے لیے اٹھنے لگتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں لا تظلموہ ودعوہ، خبردار اس کو مت روکو، یعنی اس کا کہیں پیشاب رک نہ جائے، تکلیف ہوگی، اسے کر لینے دو۔ اس کو پیشاب کرنے دیا اپنے سامنے مسجد نبوی کے صحن میں، فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَعْدَ، چھوڑ دیا صحابہ نے حتیٰ کہ پیشاب سے فارغ ہوا۔ پھر اس کو بلایا آقا علیہ السلام نے اور کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، یہ مسجدیں ہیں پیشاب کی جگہ نہیں، یہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے، قرأت قرآن کی جگہ ہے۔ پھر آپ نے ایک صحابی کو بلا کے کہا ڈول پانی کا بھر کے بہا دو تو جگہ کو پاک کر، تیسری بات کر۔ پھر صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اس موقع پر، فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہو، لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے والے نہیں، آسانیاں پیدا کرو۔ اب اس سے تعلیم کیا ملتی ہے اہل دین کے لیے، علماء دین کے لیے، مبلغین کے لیے، دین کا پرچار کرنے والوں کے لیے؟ وہ دین کو آسان بنا کر امت کے سامنے پیش کریں، خاص طور پہ اس ماحول میں جہاں اطراف و اکناف عالم سے ایمان پہ حملے ہو رہے ہیں، فکری حملے، نظریاتی حملے، اقتصادی حملے، سیاسی حملے، معاشی حملے، فلسفیانہ حملے، علمی حملے، اخلاقی حملے، اس طرح کے حملے ہیں کہ ہر لمحہ انسان کا ایمان کھینچنے والے ہیں۔ اس وقت آپ بھی دین کو تنگی والا
مذہب بنا کے پیش کریں گے، مشکلات کا بھرا ہوا دین بنا کے پیش کریں گے، اس میں نفرت اور حقارت پیش کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف بدمزگی اور ناشائستگی کا منظر پیش کریں گے، تو باہر سے بھی ایمان پر حملہ، اور اگر آپ کی تبلیغ سے بھی ایمان پر حملہ ہو گیا تو بچے گا کیا؟ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا حلم اپنائیے، اس کے بغیر کوئی نیکی کوئی عمل کام نہیں آنے والا۔ آقا علیہ السلام کے حلم کا عالم یہ تھا کہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، امام خرائطی روایت کرنے والے، کہ وہ اتنا تحمل اور اتنا حلم اور بردباری تھی کہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ مسجد میں نماز کی اقامت ہو گئی اور کوئی شخص آ گیا آپ کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا، اپنی حاجت بیان کرنے لگا، تو اقامت ہو چکی ہے، صفیں بند گئی ہیں نماز کے لیے، مگر حاجت مند نے آپ کو پکڑ لیا، آپ اس وقت تک اسے چھوڑ کے نماز شروع نہ کرتے جب تک اس کی حاجت پوری نہ کر لیتے۔ حاجت پوری کی، پھر پلٹ کے آئے اور نماز شروع کرائی۔ گویا حاجت مند کو یہ بھی نہیں کہا بے رک جاؤ، خدا کا خوف کرو، نماز کا وقت ہے، اقامت ہو گئی ہے، میں جماعت کرا لوں، تھوڑی دیر ویٹ کر لو، پھر میں بعد میں سن لوں گا۔ نہیں، حاجت مند ہے، خدا جانے کتنے بوجھ میں ہے، کتنی پریشانی میں ہے، اس کو انتظار نہیں کروایا، اپنی نماز کو تھوڑا سا مؤخر کر لیا۔ یہ طبیعت کی حلیمی اور یہ طبیعت کی رحیمی ہے۔ آپ وہ حدیث کو جانتے ہیں جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں، یہ بھی صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں متفق علیہ، ایک شخص آیا روزہ توڑ کر، جو کہتا ہے میں ہلاک ہو گیا، تو آپ نے فرمایا حل تاجد و راقبتن تو روزے کا کفارہ ہے، ایک غلام آزاد کر دو۔ قال لا، اس نے کہا میرے پاس نہیں غلام۔ فرمایا کیا 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو کفارے میں؟ قال لا، 2 مہینے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ پھر آپ نے پوچھا فَهَلْ تَجِدُ اِطْعَامَ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا وہ بھی نہیں۔ سب جواب دے دیے۔ اب آپ تھوڑا سوچئے، آج ہم دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اگر کوئی شخص اس طرح کی بات ہم سے کر دے تو ہمارے جلال کا عالم کیا ہوگا؟ کہیں گے میرے پاس کیا لینے آیا؟ ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام کے خصائص ہیں، آپ کے اختیارات خاص ہیں جو بعد میں کسی کو میسر نہیں، مگر رویہ دیکھنے والا ہے، طرز عمل دیکھنے والا ہے، طبیعت اور مزاج کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ڈیل کس طرح کرتے ہیں، بیہیو کس طرح کرتے ہیں۔ اب کھجوریں مجھ سے لے جاؤ، روزہ تم نے توڑا ہے، کھجوریں میری لے جاؤ اور جا کے مدینہ کے فقیروں پر، غریبوں پہ تقسیم کر دو، یہ صدقہ ہو جائے گا۔ آگے وہ جواب دیتا ہے اَعْلَا أَفْقَرَ مِنِّي، یا رسول اللہ کیا مجھ سے بھی زیادہ، میرے گھر سے زیادہ کوئی فقیر اور محتاج ہے مدینے میں؟ ہم تو سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں، میں اپنے گھر کو چھوڑ کر اور غریبوں، کون سے غریب ہیں جن کو میں تقسیم کروں؟ آقا علیہ السلام فضحک النبی، ہنس پڑے، حتیٰ کہ دندان مبارک نظر آئے، ہنس پڑے۔ ثم قال اطعمہ اہلک، روزہ توڑنے والے میری کھجوروں کو بھی بانٹنا نہیں چاہتا، لے جاؤ خود کھا لو، بیوی بچوں کو کھلاؤ، تمہارے روزے کا کفارہ ادا۔ ٹھیک ہے، یہ تشریع اختیار کا عالم جدا ہے، مگر میں تو رویے پر بات کر رہا ہوں۔ حلیمی یہ تباہ، ناراض نہیں ہوئے، خفا نہیں ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اس سے بڑی چیز دیکھی، اس سے بڑی، یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ واقعہ ماعز بن مالک کا۔ ایک شخص ایک بڑا گناہ کر کے آتا ہے جس کی بڑی سزا ہے، بڑی، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے پاک کریں، وہ سزا دیں، اس گناہ سے پاک کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کا خوف کرو، جا کے معافی مانگو اور توبہ کرو، یعنی سزا کی طرف نہیں جا رہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حلم کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ قدرت ہو سزا دینے کی، مگر اسے مؤخر کرے، اسے ٹالتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا گیا، پھر پلٹ کر آیا، نہیں مجھے پاک کریں، سزا دیں۔ آپ نے پھر اسے کہا کہ سوچو، توبہ کرو، جا کے اللہ سے معافی مانگو، پلٹ جاؤ۔ دوسری بار موقع دیا چلا جائے، وہ مڑ کے پھر تیسری بار آ گیا،
پھر وہی بات دہرائی، پھر چوتھی بار موقع دیا، چلے جاؤ، چوتھی بار بھی نہیں گیا، پلٹ کر آیا۔ جب یہاں تک 4 مواقع ہو گئے تو اس کے بعد بھی سزا نہیں قائم کی۔ پھر پوچھا فیما اطہرک، کس چیز کی سزا دوں تمہیں اور پاک کروں؟ اس نے اپنا گناہ بیان کیا۔ اب پھر آقا علیہ السلام 5واں موقع دے رہے ہیں، 5واں۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کہیں یہ جنون تو نہیں ہے، اس مجنون پاگل تو نہیں، چیک کرو، ممکن ہے پاگل ہو۔ انہوں نے بتایا یا رسول اللہ پاگل پن کی کوئی بات نہیں ہے۔ 5 مواقع ہو گئے، پھر چھٹی بات آقا علیہ السلام کرتے ہیں، کہیں شراب تو نہیں پی رکھی، اس میں ہوش میں نہ ہو، کوئی راستہ نکل آئے اس کی سزا کے مؤخر کرنے کا یا اس کو توبہ کا موقع مہیا کرنے کا۔ انہوں نے کہا حضور سونگھ لیا ہے، شراب بھی بو بھی نہیں ہے۔ پھر الٹیمیٹلی جب کوئی راستہ نہیں بچا، سزا ہوئی۔ جب سزا ہو گئی تو 2 دن 3 دن گزرے، صحابہ بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ماعز کے لیے دعائے مغفرت کرو، ہاتھ اٹھا کے صحابہ کی مجلس میں دعائے مغفرت کرو۔ فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتھم، اس نے ایسی توبہ کی اگر پوری امت میں تقسیم کر دوں اس کی توبہ تو امت کو کافی رہے گی۔ یہ ظرف ہے، یہ وسعت ہے قلب کی، رحمت کی، ملاطفت کی، حلیمی و تبا اتنے حلیم ہیں، تو یہ حلم کا عالم ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے رویوں سے یہ چیزیں معلوم ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص ہے، اس سے یہ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، اس کا قرض تھا اور اس سے کچھ اونٹ خریدے یا زائد اونٹ اس خریدے۔ اونٹ جب خریدے تو اس کے ساتھ وعدہ تھا کہ گھر چلو میں تمہیں اتنی کھجوریں دے دوں گا، اس کی قیمت کھجوروں کی طے کی، تو کھجوریں تھی 240 کلو گرام، یعنی 6 من کھجوریں، ایک وسق بنتا ہے، ایک وسق 6 من کھجوریں، اونٹ یا اونٹوں کی قیمت تھی جو آپ نے خریدے۔ اس بندے کو گھر لائے، گھر آ کے دیکھا تو کھجوریں نہیں تھی، وہ بانٹی گئی، کھائی گئی اور بانٹی گئی۔ آقا علیہ السلام کے گھر میں تو بچتا کچھ نہیں تھا، تقسیم ہو جاتا۔ تو جب کھجوریں نہیں تھی باہر تشریف لائے، اس کو فرمایا اونٹوں والے کو کہ میں گھر آیا ہوں، تلاش کی کھجوریں نہیں ملی، کیونکہ آقا علیہ السلام اپنی ذات کے لیے معجزات ظاہر نہیں فرماتے تھے۔ کھجوریں نہیں ملی، وہ چلانے لگ گئے، اس نے شور مچایا، اندازہ کریں، اور شور مچا کے کہتا واہ غدرا ہو، میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، دھوکا ہو گیا، شور مچانے لگ گئے۔ صحابہ کرام پریشان، ہمیں خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ کا رسول کس سے دھوکا کر سکتا ہے؟ جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے جذبات دیکھے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ پھر فرمایا حقدار کو اپنی منشا کے مطابق بات کرنے کا حق ہے۔ پھر آپ نے ایک صحابی کو بھیجا حضرت خویلہ بنت حکیم کے گھر، اور پوچھا خویلہ سے پوچھو بھی تمہارے پاس 6 من کھجوریں ہیں، ہمیں ادھار دے دیں تو میں واپس لوٹا دوں گا۔ ان کے پاس تھی، ادھار لے کر کھجوریں دی اور پوری ادائیگی کر کے روانہ کر دی۔ پھر وہ شخص جب جا رہا تھا کھجوریں لے کر 6 من، آقا علیہ السلام کو دیکھا صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو کہنے لگا اللہ آپ کا بھلا کرے، جزا دے، آپ نے میرا معاوضہ ہی نہیں دیا بلکہ نہایت عمدہ ادا کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہی لوگ اچھے ہوں گے جو دوسروں کا حق عمدہ طریقے سے ادا کریں گے۔ ایسے بھی واقعات ہوتے، اگلی حدیث طبرانی کی معجم میں ہے، میمونہ بنت حارث روایت کرتی ہیں کہ جب قحط آ جاتا، بارش نہ ہوتی، تو ارد گرد قبیلوں سے دیہاتی بدو لوگ آقا علیہ السلام کے پاس آ جاتے، بھوکے بدو، مسلمان بھی نہیں ہوئے ہوتے تھے تب بھی آ جاتے، چلو وہاں کھانے کا مل جائے گا۔ آقا علیہ السلام ان کو اکٹھے آ جاتے، ایک مرتبہ آ گئے اکٹھے تو صحابہ کرام سے فرمایا رات کو تم میں سے ہر کوئی ایک ایک شخص کو گھر لے جائے، ہر کوئی ایک ایک شخص کو گھر لے جائے اور اس کی تواضع کرو، مہمان ہیں۔ تو ایک شخص جو رہ گیا تھا اس کو آ کر ابو بصرہ، وہ یہ ان کا واقعہ قبول اسلام بھی ہے، ان کی باری آئی، ابو بصرہ کو خود ہاتھ پکڑ کے لے گئے آقا علیہ السلام۔ تو حضرت میمونہ بیان کرتی ہیں ایسا کئی بار ہوتا، تو مہمان آ جاتے،
ایک رات بھی ٹھہرتے ہمارے گھر، دو دو راتیں بھی ٹھہرتے، 3 راتیں بھی ٹھہرتے، اور جو کچھ ہمارے گھر میں ہوتا سارا کھا جاتے۔ آقا علیہ السلام بھی کچھ نہ تناول فرماتے، ہم بھی بھوکے رہتے۔ ایک دن خادمہ نے کہا اللہ پاک ان بدوؤں کا بھلا نہ کرے، خادمہ کہنے لگے ان بدوؤں کا بھلا نہ کرے، ہر روز آ جاتے ہیں اور سارا کچھ آپ کا بھی کھا جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا مت کرو۔ اگلے دن وہی شخص آیا، آپ نے کھانے کا پیش کیا تو اس نے تھوڑا کھایا، زیادہ نہیں کھایا، دودھ بھی تھوڑا پیا۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا یہ بدل کیوں گیا؟ فرمایا کل تک کافر تھا، آج اسلام قبول کر لیا۔ جب بندہ مومن ہو جاتا ہے تو ایک آنت سے کھاتا ہے، زیادہ حصہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس طرح شفقت کرتے۔ ایک یہ جو ابو بصرہ ہیں وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اسی حالت میں میں آیا، میرے قبیلے کے لوگ آئے، ہم نے کہا اسلام سے ہمیں کوئی غرض نہیں، کھانا کھاؤ جا کر۔ کھانا پینا ملتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ یہ ابو اسحاق ابراہیم بن اسحاق الحربی بیان کرتے ہیں اپنی کتاب اکرام الضیف میں، اور ابن عبد الحکم القرشی المصری فتوح مصر اور اخبار میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام مجھے ساتھ اپنے گھر لے گئے، باقی لوگوں کو اور صحابہ کی طرف بھیج دیا۔ 8 بکریاں تھیں آقا علیہ السلام کے پاس اس رات، 8۔ ان میں سے ایک بکری کا دودھ 2 کے لائے، میں سارا پی گیا، پھر دوسری کا لائے پی گیا، تیسری کا لائے۔ یہ ابو بصرہ بیان کرتے ہیں 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، 8ویں کا پیا نہیں گیا کہ میرے پاس گنجائش نہیں تھی۔ جب میں لیٹ گیا تو میرے پیٹ میں تکلیف ہو گئی اور ساری رات مروڑ آتے رہے میری پیٹ میں، حتیٰ کہ پیٹ خراب ہو گیا۔ میں نے اپنے کپڑے بھی گندے کر دیے اور بستر بھی گندا کر دیا۔ یہ ابو بصرہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا وہ قبیلہ بنو غفار سے تھا، کہ قبیلہ بنو غفار کیسے مسلمان ہوا، تو کپڑے گندے کر دیے۔ آقا علیہ السلام صبح خیریت پوچھنے کے لیے تشریف لائے تو میرا حال یہ تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے میرے کپڑے بھی دھوئے، بستر بھی دھویا، اور اپنے نیا لباس مجھے دے کے پہنایا۔ ابھی پیچھے تو قید تھا، پھر آپ کے ساتھ مسجد میں گیا، اور جب میں نے دیکھا میرے قبیلے کے باقی لوگ آئے تھے، مسلمان ہو گئے، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، دیکھا دیکھی میں کلمہ پڑھ لی۔ اگلی رات پھر آقا مجھے ساتھ لے گئے تو پھر میری بکریوں کا دودھ 2 کے لائے، میں پہلی بکری کا دودھ بھی آدھا نہیں پی سکا۔ فرمایا کیا بات ہے، کیوں نہیں پی رہے، خیریت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس سے زیادہ طلب نہیں۔ تو تب آقا نے فرمایا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ یعنی یہ رویے ہیں آقا علیہ السلام کے حلم کے، یہ رویے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، میں یہ بھی میری فیورٹ احادیث میں سے ایک ہے، حدیث الغزالہ۔ اس کو بہت سے ائمہ نے روایت کیا ہے، بہت سے ائمہ نے، امام طبرانی نے بھی، منذری نے بھی، ہیثمی نے بھی، اور پھر حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، پھر اس کے بعد معجم طبرانی اوسط میں، کبیر میں، دلائل ابو نعیم میں، دلائل بہقی میں، امام سیوطی کی خصائص میں، شفا قاضی ایاز کی، مقریزی کی امتاع الاسماء، بہت الغرض، حافظ ابن کثیر کی شمائل الرسول، سب کتب میں۔ واقعہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، انہوں نے بھی بیان کیا، زید بن ارقم نے بھی بیان کیا، انس بن مالک نے بھی، عبداللہ ابن عباس نے بھی، ابو سعید الخدری نے بھی۔ فرماتی ہیں ہم صحرا میں جا رہے تھے، اچانک آواز آئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آوازیں آئیں، ہم نے دائیں بائیں دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، پھر آگے بڑے، آواز آئی، آگے قریب گئے تو ایک ہرنی تھی، وہ کہہ رہی تھی ادنو منی یا رسول اللہ، آقا میرے قریب آ جائیں۔ یہ معجزہ تھا آقا اس کے قریب گئے، پوچھے کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ شخص مجھے پکڑ کے لے آیا ہے، شکار کر کے باندھ دیا ہے، پہاڑوں میں میرے 2 بچے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، میں نے ان کو دودھ پلانا ہے، تو یا رسول اللہ مجھے صرف چھڑا دیں، تھوڑی دیر کے لیے آزاد کروا دیں، میں جا کر بچوں کو دودھ پلا لوں، پھر واپس آ جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وعدہ ہے کہ واپس آ جاؤ گی؟ عرض کیا یا رسول اللہ اگر واپس نہ ہوں تو اللہ مجھے بڑا سخت عذاب دے۔ وعدہ ہے۔ ہرنی گئی، آقا علیہ السلام نے پوچھا گھر والے کون، مالک سے پوچھا، مالکوں کون مالک ہے اس ہرنی کا؟ انہوں نے کہا یہ۔ تو گھر والوں نے پوچھا اگر ہم اس کو آپ کے ساتھ بھیج دیں
تو ضامن کون ہے اس کا پھر؟ یہ واپس اگر نہ آئے تو ضامن کون ہے؟ اب یہ چیز دیکھنے والی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں ضامن ہوں. خفا نہیں ہوئے اس بات کے پوچھنے پر کہ تم کون ہو ضامن مجھ سے مانگنے والے. خفا نہیں. فرمایا میں ضامن ہوں، جب تک نہیں آتی میں کھڑا ہوں. اور دوسری بات، چونکہ وہ وعدہ آقا علیہ السلام کو معلوم تھا، ہرنی ہے، وعدہ کر کے گئی ہے، میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑے گی نہیں، آ جائے. دودھ پلا کے آ گئی، آپ نے باندھ دیا. جب باندھ دیا دودھ پلا کر، تو آقا علیہ السلام سے اس مالک نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اور حکم ہے میرے لیے؟ آپ اور کچھ چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اسے بیچ دو مجھے، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مالک ہیں، میں نے آپ کو دے دی، آزاد کر دیں. آقا علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا. اب اس حدیث کو آج میں نے اس ایک جملے کی خاطر بیان کیا. اسے حافظ ابن کثیر نے شمائل الرسول میں یہ جملہ نقل کیا ہے، البدایہ والنہایہ میں، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں، اور امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں. وہ جب آقا علیہ السلام نے اسے آزاد کروایا تو حدیث کے لفظ ہیں فاطلقھا فخرجت تعدو فی الصحراء فرحا وہی تضرب برجلیہا فی الارض وہی تضرب برجلیہا فی الارض وہی تضرب برجلیہا فی الارض. آقا نے آزاد کیا. حدیث کے لفظ ہیں کہ جب وہ جا رہی تھی خوشی کے ساتھ وہ ناچتی جاتی تھی اور دونوں ٹانگیں باری باری زمین پہ مارتی تھی. وَتَقُولُ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. وہ ہرنی گویا وجد میں تھی، رقص کی حالت میں تھی، دونوں ٹانگیں باری باری زمین پہ مارتی تھی، اچھلتی جاتی کہتی تھی مڑ مڑ کے یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں. اب دیکھیے وہ خوش نصیب ہرنی تھی. آقا علیہ السلام نے اس بندے کے پوچھنے پر برا نہیں منایا، اس کو آزاد کرایا اور اس نے وعدہ پورا کیا. آقا اس کے ضامن بن گئے. اے غلامان مصطفیٰ، اے عاشقان مصطفیٰ، اگر آپ بھی اپنے رسول سے کیا ہوا وعدہ پورا کر لیں شاید آخرت میں وہ بھی آپ کے ہمارے ضامن بن جائیں. اگر آقا ہرنی کے ضامن بن سکتے ہیں ہمارے ضامن کیوں نہیں؟ وہ شفیع ہیں، قیامت کے دن ضامن بنیں گے. مگر شرط یہ ہے کہ جو حضور سے وعدہ کیا ہے مومن ہونے کا، تقوی رکھنے کا، اطاعت اور فرما برداری کا، نیکی کا، صالحیت کا، خوش خلقی کا، سارے بننے کا وہ وعدہ ہم نبھا دیں جیسے ہرنی نے نبھایا، وعدہ نہ توڑے، حضور ہمارے ضامن بن جائے. ملال نہیں کیا آقا علیہ السلام نے. اور پھر یعنی اس طرح بہت سی چیزیں ہیں. ایک واقعہ ہے بھیڑیے کا. وہ ایک شخص کا بھیڑیا ایک کی بکری لے کے بھاگ گیا. اس نے دوڑ کر اپنی بکری چھڑا لی. بھیڑیا دم پر بیٹھ گیا. اس نے کہا تم خدا کا خوف نہیں کرتے؟ الا تتق اللہ قلت بینی و بین رزقی، میرا رزق مجھ سے چھین لیا ہے. اس شخص نے کہا، چرواہے نے، العجب من ذئب یتکلم بکلام الانس، عجیب، بھیڑیا انسانوں کی زبان میں بات کرتا ہے. بھیڑیے نے جواب دیا، میں اس سے زیادہ عجیب تر بات بتاتا ہوں. جاؤ ان دو وادیوں کے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تمہیں اولین و آخرین کی خبر دیتے ہیں. وہ عجیب تر ہے کہ تم نے ان کو چھوڑ رکھا ہے اور اپنی بکریوں کے دھیان میں لگے ہو. اس نے کہا اگر میں چلا جاؤں تو میری بکریوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ بھیڑیا کہتا ہے میں رکھوالی کروں. بھیڑیے بھی وفادار تھے آقا علیہ السلام، اونٹ وفادار تھے، ہرنیاں وفادار تھی، جانور وفادار. بھیڑیا کہتا ہے تم تاجدار کائنات کی خدمت میں جاؤ اور جنت کا دروازہ اپنے لیے کھلواؤ. یہ لفظ بولتا میں تمہاری بکریوں کی رکھوالی کرتا ہوں. بھیڑیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا. اس نے آ کے، بھیڑیا نہیں وہ چرواہا، اس نے آ کے سارا واقعہ سنا دیا. اب حدیث کے لفظ ہیں امام احمد بن حنبل کے. وہ آقا نے جب یہ سنا فرمایا قم فحدثہم، تم نے جو میرے بارے میں بھیڑیے سے سنا ہے کھڑے ہو جاؤ اور میرے صحابہ کو سناؤ کہ بھیڑیے نے کیا کہا میرے بارے میں. ہم قم فحدثہم،
ہم ساری رات جاگتے ہیں، سارا سال جاگتے ہیں، اور حضور کی شان سناتے ہیں لوگوں کو، حضور کی رحمت سناتے ہیں، ملاطفت سناتے ہیں، آقا کی وسعت ذرعی سناتے ہیں، آپ کا حلم سناتے ہیں، آپ کا کرم سناتے ہیں، سخاوت سناتے ہیں، شفاعت سناتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ بتاتے ہیں، اخلاق حسنہ بتاتے ہیں، خصال کریمانہ بتاتے ہیں، آپ کا نمونہ حیات بتاتے ہیں، اس راہ پہ چلو تو خیر ہے۔ آقا علیہ السلام خوش ہوتے، وہ چرواہے کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، بھیڑیے نے میرے بارے میں کیا کہا بتاؤ، تو ہم کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، حضور کا قصہ سناتے ہیں تاکہ لوگ حضور کی راہ پہ آ جائیں، حضور کی سیرت کو اپنا لیں اور حضور کے نقش قدم پہ چلنے لگ جائیں۔ تو پھر اس نے سارا واقعہ سنایا، آقا علیہ السلام نے سن کر فرمایا ٹھیک ہے، تو اب جا کے گنو اپنی بکریاں۔ اس نے وعدہ پورا تو کیا ہے نا، تمہاری بکریاں پوری ہوں گی، بھیڑیا وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ وہاں ہرنی نے وعدہ کیا، وعدہ نہیں توڑا، یہاں بھیڑیے نے وعدہ کیا بکریاں مجھے دے جاؤ میں حفاظت کروں گا۔ فرمایا جاؤ تمہاری بکریوں کی حفاظت ہوگی، وعدہ نہیں توڑے گا۔ واپس آ کے اس نے گنتی کی، بکریاں پوری نکلی، اس نے خود ایک بکری ذبح کر کے بھیڑیے کو دے دی۔ کاش ہم زمانہ نبوی کے کسی ایک بھیڑیے کی طرح ہی ہو جائیں، زمانہ نبوی کی بھیڑیے کی طرح ہو جائیں، جانوروں کی طرح ہو جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی وفا میں جئیں اور اللہ کے رسول کی وفا میں مریں، حضور کی اتباع میں جئیں، جو وعدہ حضور سے کر لیا اس وعدے سے نہ پھریں، کیونکہ قبر میں یہ پوچھا جانا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، آقا علیہ السلام کے ساتھ تیرا کہنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، پہچاننا کیسا تھا، اسی پر بخشش کا مدار ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنائیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے یعنی آقا علیہ السلام کے پاس کوئی شخص گو لے کر آ گیا، حدیث الدب، گو لے کے آ گیا۔ ایک اور واقعہ، بھیڑیا آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا اپنا حصہ مانگتا ہے تمہارے مال میں۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا خبردار، اس کو حصہ نہیں دینا، اس سے کوئی حضور علیہ السلام سے کہتا وعدہ نہیں کرنا ہمارے مال میں۔ اتنے میں اس نے پتھر اٹھایا اس شخص نے اور آقا علیہ السلام کی مجلس میں اس بھیڑیے کو مارا، بھیڑیا بھاگ گیا، بھیڑیا بھاگ گیا۔ اتنا بڑا عجیب کام آقا علیہ السلام کے سامنے مجلس میں دیکھ کر حضور خفا نہیں ہوئے۔ یہ علم ہے بردباری، بلکہ ہنس پڑے اور کہا واہ بھیڑیا تو بھی کیا بھیڑیا ہے، واہ بھائی عجیب بھیڑیا ہے، تو یہ کہہ کے مسکرا پڑے، اس کے اس عمل پر خفا نہیں ہوئے۔ کوئی شخص گو لے کے آیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں اور اس نے کہا یہ گو ہے، تو یہ جماعت کو دیکھا گزر رہا ہے، کون بیٹھے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ ان کے ماننے والے، یہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ آ گیا، اس نے بڑے برے اور ناشائستہ انداز میں آقا سے گفتگو کی۔ آقا علیہ السلام نے بات سن لی اور میں آگے کہو کیا کہنا چاہتے؟ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، ایمان لاؤ۔ اس نے گو پھینک دی، چھپائی ہوئی تھی اپنے جبے میں، گو جو شکار کر کے لایا تھا، کھانا چاہتا تھا گھر جا کے۔ اس نے کہا اگر یہ آپ کی گواہی دے دے تو میں ایمان لے آؤں۔ اس نے سخت تلخ باتیں کی، آقا علیہ السلام نے برا نہیں منایا، فرمایا اور مطالبہ کیا ہے، بتاؤ چاہتے کیا؟ اس نے کہا گو گواہی دے دے آپ کی، میں ایمان لاتا ہوں۔ اس نے گو آپ کے آگے پھینک دی، تو آپ نے گو سے کہا فمن انا یا دب، اے گو بولو میں کون ہوں؟ تو گو بولی قال رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ رب العالمین کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں۔ بس جب اس نے یہ کہا وہ شخص قدموں پہ گر پہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لی، اور اس نے اپنے قبیلے کو جا کے کہا، اس کا قبیلہ 1000 لوگ حضور سے جنگ کرنے کے لیے نکل رہے تھے، اس نے کہا جنگ نہ کرو، وہ سچے رسول ہیں، واقعہ سنایا۔ تو یہ وہ قبیلہ تھا جو بیک وقت 1000 افراد اس ایک معجزہ سے داخل اسلام، 1000 افراد بنو سلیم میں سے، بنو سلیم میں سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ کا یہ پہلو ہے، اگر ہم اس ایک پہلو کو اپنا لیں اور طبیعتوں میں حلم، نرمی، رواداری، برداشت، تحمل، عدل اور انصاف اور تواضع، انکساری، ایک نرمی، ٹھنڈا پن، جلد بازی چھوڑ دیں، اپنی طبیعتوں میں 1000 خیر کے دروازے کھل جائیں۔
چشمے ابل پڑیں گے آپ کے ظاہر و باطن میں خیر اور نیکی کے۔ آج کی رات یہ پیغام لے کے جائیے۔ میں بار دیگر جامعۃ الازہر اور کویت سے آئے ہوئے اکابر علماء اور اساتذہ اور شیوخ جو ابرز علماء عرب اور ابرز علماء من عالم الاسلام ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایرانی قراء کا عظیم الشان وفد، ان کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے آنے سے رونق دوبالا ہوئی۔ اور آپ سب لوگ کو مبارک ہے آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کے احتفال کا۔ تو میلاد صرف منایا نہ جائے، میلاد صرف منایا نہ جائے، اسے اپنی زندگیوں میں بسایا جائے۔ حضور کے میلاد کو صرف مناؤ نہیں، اپنی سیرتوں میں بساؤ۔ جو میلاد کا پیغام ہے، اس میسج کو لو، گھر گھر پہنچاؤ، زندگی میں نافذ کرو، تاکہ دنیا بھی روشن ہو جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے۔